السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة السلام الله ورحمة وبركاته. الله وبركاته. وعليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. باب ہے يستقبل الإمام الناس إذا سلم. جب امام سلام بھیجے گا تو پھر اپنا رخ مقتدی حضرات کی طرف کر لے گا. يستقبل الإمام الناس، لوگوں کا استقبال کرے گا، لوگوں کی طرف رخ کر لے گا سلام پھیرنے کے بعد. حدیث ذکر کی ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ ادا کرتے تھے ادا کر لیتے تھے اقبل علینا بوجہہ، تو اپنا رخ ہم لوگوں کی طرف کر لیا کرتے. صلاۃ سے جب فارغ ہوئے پھر اپنا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی طرف کر لیا کرتے. یہ آپ کا طریقہ تھا معلوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم عز وجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. حدیث ذکر کی اس کے بعد زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حدیبیہ میں ہم لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ فجر کی امامت فرمائی علی اثر سماء، رات میں بارش ہوئی تھی. اس کے بعد رات میں بارش ہوئی، اس کا فجر کا وقت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت صلاۃ ادا کروائی. فلما انصرف، جب صلاۃ سے فارغ ہوا، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا هل تدرون ماذا قال ربكم، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے، پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ہم کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے جب تک ہم کو اطلاع نہ ملے. اللہ کے رسول کو اطلاع ہو سکتا ملی، ان کو معلوم ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، میرے بندوں میں سے کچھ بندوں نے صبح کی مؤمن بھی، میرے اوپر ایمان لاتے ہوئے، وکافر، اور کچھ لوگوں نے صبح کی کیسے کفر کرتے ہوئے. کون لوگ؟ جن کا مجھ پر ایمان، کون لوگ جو کفر کرتے ہیں. جن لوگوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے اور جو ستاروں کا کفر کرتے ہیں. یہ نہیں مانتے کہ ستارے بارش برساتے ہیں. دنیا میں لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ فلاں ستارہ یہ کرتا ہے، فلاں ستارہ یہ کرتا ہے. تو ایک تاثیر لوگوں نے بنا رکھی ہے ان ستاروں کے اندر کہ جیسے ان کے پاس ساری قوتیں موجود ہیں کہ وہ جب چاہتے ہیں بارش ہوتی ہے، جب نہ چاہے تو بارش نہیں ہوتی. تو جن لوگوں نے کہا اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، ایسے لوگوں کا مجھ پر ایمان ہے، اور وہ لوگ کواکب کا کفر کرتے ہیں. اور وہ جنہوں نے کہا مطرنا بنوء کذا، فلاں نو کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں نچتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اور فلاں نو کی بارش ہوئی ہے. فذلک کافر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میرا کفر کرتے ہیں اور ان کا کواکب پر ایمان ہے. تو بارش کا ہونا، بارش کا نہ ہونا، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اس کا حکم ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، اس کا حکم نہیں ہوتا ہے تو بارش نہیں ہوتی ہے. اس کے اندر دخل ہو کسی کا، کسی ستارے کا دخل ہو، کسی سورج کا دخل، ایسا نہیں ہے. یہ سب حکم الہی کی ماتحت ہے.
حکم الہی ہوتا ہے تو جس کی جو ڈیوٹی ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے بارش ہوتی ہے۔ یہاں پر جو مقصود ہے وہ یہ ہے اقبل علی الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ سے فراغت کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ قال حدثنا شاید عبد اس کا الله معنی کہ اللہ ایسا سماعین کانا من اللیل، سما کے معنی آسمان کے ہوتے ہیں، لیکن سما کا اطلاق بارش پر بھی ہوتا ہے۔ رات میں بارش ہوئی تھی، اس کے بعد سمائیں بارش کے ٹھیک ہے۔ بعد رات میں جو ہوئی تھی۔ قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك تو اگر تاخیر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جو پریشانی ہوئی ہوگی بیٹھنے میں، دیر انتظار کرنے میں، اس پریشانی کو آپ نے زائل کر دیا، یہ خوشخبری سنا کر کے کہ جب تک آپ لوگ صلاۃ کے انتظار میں رہے اس وقت آپ گویا کہ صلاۃ ہی میں رہے۔ صلاۃ ادا کرنے کے جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب صلاۃ کے انتظار کا بھی ملتا ہے بندے کو۔ تو معلوم اس سے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ سے فراغت کے بعد رخ اپنا مقتدی حضرات کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ دائیں جانب کر سکتے ہیں وہ، جی دائیں جانب رخ کر سکتے ہیں امام حکیم کو خبر نہ کریں، مطلب سیدھا ان کی طرف رخ نہ کر کے دائیں جانب۔ ابھی ذرا سا تو ذرا سا حدیث نمبر 852 آئے گی، وہاں پر یہ سوال کر لیجیے گا عبدالعلی، ٹھیک ہے؟ جو آخری باب ہوگا ان ابواب میں سے جی صلاه بعد السلام وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح۔ امام بخاری فرما رہے ہیں، باب کا تذکرہ بعد میں کرتا ہوں، اس سے پہلے وقال لنا آدم، کیا کہا امام بخاری نے؟ کیا کہا ہے؟ وقال لنا وقال لنا آدم، تو یہ کیا ہے، معلق ہے یا نہیں معلق؟ معلق ہی ہے۔ معلق حدیث ہے، حدیث معلق شیخ کیسے کہتے ہیں؟ یہ حدیث موصول بعض نے شیخ کہا ہے ایک یا ایک سے زائد واسطے چھوٹے ہوئے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معلق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کا قال لنا آدم، اب یہ کون سا لب صاحب کا پرچار کر رہے ہیں؟ دوسرے اس کے بعد وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، یہ کیا ہے، معلق ہے نہیں معلق ہے؟ معلق جی تو یہاں پر وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ یہ بھی معلق ہے، اور معلق کس صیغے کے ساتھ ہے؟ صیغہ تمریز۔ تمریز۔ تو اس باب کے اندر دیکھیے آپ کے ساتھ مثال موجود ہے، ایک تو صیغہ تمریز کے ساتھ معلق روایت موجود ہے، اس کے علاوہ قال لنا آدم اس طرح کا بھی موجود ہے، تو وہی صیغہ تمریز کے ساتھ ہو، اس کے احکام تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ لیکن جب امام بخاری رحمہ اللہ اپنے مشاہد کے بارے میں فرمایا قال لنا فلان، تو ایسے موقع سے اس کو کس پر محمول کریں گے؟ اس تعلق سے جو مذکرہ میں نے آپ کو دیا ہے اس میں کچھ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔
إذا قال البخاري قال فلان نحوه من مشايخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال البخاري قال فلان ونحوه من مشايخه، إذا قال البخاري قال فلان ونحوه من مشايخه مثل قوله قال هشام بن عمار، فيرى بعض الحفاظ كابن عبد البر وابن سلاح والعراقي أن ذلك محمول على السماع ما دام قد ثبت اللقاء وانتفى التدليس، وهما حاصلان لهما. دو مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بخاری فرماتے ہیں کبھی قال فلان، کبھی کہتے ہیں قال لنا فلان. اور یہ قال فلان قال لنا فلان جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ ہوتا کون ہے؟ امام بخاری کے اساتذہ میں سے کوئی ہوتا. اپنے اساتذہ کے بارے میں کہتے ہیں قال فلان اور قال لنا فلان. یہی جو باب ہے، اسی باب میں ایک حدیث کے بعد اگر کسی کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہو تو کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک حدیث کے بعد اگر کسی کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، ایک حدیث کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ قال ابن ابی مریم، قال ابن ابی مریم، ابن ابی مریم نے کہا. اتفاق سے اس باب میں کئی طریقے کے تعلیقات موجود ہیں. ابن ابی مریم یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے. امام بخاری ان کے بارے میں کہہ رہے قال ابن ابی مریم. اسی طرح سے آپ کے سامنے جو حدیث ہے قال لنا آدم، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کبھی اپنے اساتذہ کے بارے میں کہتے ہیں قال لنا فلان یا قال فلان. قال لنا فلان کہیں تو اس کی بحث ابھی تھوڑا سا آگے آ رہی ہے. سب سے پہلے یہاں بحث کون سی ہے؟ جو اپنے استاذ کے بارے میں کہیں قال فلان، جیسے قال ابن ابی مریم، قال ہشام ابن عمار. تو اب اس کا حکم کیا ہو، اسے کیا سمجھا جائے؟ تو نفس مسئلہ کیا وہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ مسئلہ کیا ہے تاکہ اس کے بحث آگے اس کے بعد ہو. جی سر. تو اگر اپنے استاذ کے بارے میں بخاری کہیں قال فلان اور وہ آپ کے اساتذہ میں سے ہے تو اس کو کس بات پر محمول کریں؟ تو اس سلسلے میں مختلف حفاظ ابن عبد البر، ابن الصلاح، حافظ عراقی، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسے سماع پر محمول کریں. کس پر محمول کریں گے؟ سماع پر محمول کریں گے، اتصال پر محمول کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ فلاں صاحب امام بخاری کے اساتذہ میں سے اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں قال فلان. اور دوسرے یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ مدلس بھی نہیں ہے، وہی ہے. تو اگر کسی سے کہا جائے قال فلان یا عن فلان اور اس سے لقا کا ثبوت موجود ہے اور راوی مدلس نہیں ہے تو کس پر معمول ہوتا ہے؟ سماع صیغہ کو استعمال کرے تو صحیح ہے، اسے اتصال پر معمول کریں گے دو شرطوں کے ساتھ. ایک تو یہ کہ لقا کا ثبوت ہو اور دوسرے مدلس میں اور یہاں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. امام بخاری کے مشائخ میں سے وہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے اور امام بخاری مدلس نہیں ہے معلوم. لہذا ان حضرات کا کہنا ہے امام بخاری کہیں قال فلان تو اسے ہم کس پر معمول کریں؟ سماع اتصال پر ہم معمول کریں. یہ تین حضرات کا قول ہے. جی آگے. قال الحافظ ابن حجر والمختار الذي لا محيد عنه أن حكمه مثل غيره من التعاليق، فإنه وإن قلنا يفيد الصحة لجزمه به فقد يحتمل أنه لم يسمعه من شيخه الذي علق عنه بدليل أنه علق. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن المختار جو بات مختار ہے، پسندیدہ ہے،
جو بات وہ یہ اب مختار کہنے کے بعد کہا الذی لا محید عنہ، جس سے انحراف کی گنجائش نہیں، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ ابن عبد البر کا اپنا مقام، حافظ عراقی میرے استاد ان کا اپنا مقام، ابن السلام مصطلح کے بہت بڑے استاد اہم کتاب کے مؤلف ان کا اپنا مقام، لیکن ہم نے ریسرچ کی ہے اس کا بھی اپنا مقام ہے۔ صرف زمانہ پہلے ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا تو ختم، ان کی بات صحیح ہو گئی، ہم نے بھی تحقیق کی ہے، ہم نے ریسرچ کی ہے، صحیح بخاری کو مکمل طور پر ہم نے ہی پڑھا سمجھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن جو بات مختار ہے جس سے انحراف کی گنجائش نہیں، وہ کیا ہے؟ جیسے اور دیگر معلقات ہوتی ہیں ویسے یہ بھی معلق ہے۔ جب کہیں قال ابن ابی مریم، قال ہشام بن عمار، تو جیسے اور معلق روایتیں ہوتی ہیں ویسے یہ بھی کیا ہے؟ معلق اگرچہ ہم کہیں کہ اگر کہہ رہے ہیں قال ہشام تو صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ کون سا ہے؟ جزم صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہشام بن عمار نے ایسا کہا ہے، گرچہ صحت کا فائدہ ہو تو فلاں نے کہا ہے، آگے سند دیکھنا پڑے گی، والد مسائل ہے، تو گرچہ ہم کہیں کہ یہ صحت کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ صیغہ جزم کیسے استعمال کیا ہے، اس بات کا پورا احتمال موجود ہے۔ اگر وہ کہیں کہ قال ہشام بن عمار تو ہو سکتا ہے یہ والی حدیث امام بخاری نے ہشام بن عمار سے ڈائریکٹ نہ سنا اور ان کے استاد کے بیچ میں کوئی واسطہ موجود ہے، لہذا وہ واسطہ حذف کر کے حدیث کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ وہ معلقاً بیان واسطہ حذف کر کے امام بخاری اس حدیث کو معلقاً بیان کر رہے ہیں۔ کیسے کہہ دیا ابن جراب نے اس کو ایسے معلق بیان کر رہے ہیں؟ کیوں نہ ہم مان لیں کہ موصول ہے وہ امام بخاری ان سے سنا ہے تبھی کہہ رہے ہیں قال فلاں، کیوں نہ ایسا مان لیں؟ کہہ رہے دلیل ہے اس کی، کیا موجود ہے ندیم صاحب؟ وقد يحتمل أنه لم يسمعه من شيخه الذي علق عنه بدليل أنه علق عدة أحاديث عن شيوخه الذي سمع منهم ثم أسندها في موضع آخر من كتابه بواسطة بينه وبين من علق عنه۔ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل اس کی یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سارے حدیث اپنی اس کتاب صحیح بخاری کے اندر معلقاً بیان کی ہے اپنے مشائخ سے، قال فلاں صاحب ان کے استاد۔ ہم دیکھتے ہیں وہی والی حدیث اپنی کتاب میں دوسرے مقام پر ان کے اور اپنے درمیان کسی واسطے سے نقل کی، وہی حدیث کسی دوسرے مقام پر موجود ہے، کیونکہ حدیث کئی جگہ پر آتی ہے، کہیں موصولاً، کہیں معلقاً، کئی جگہ موصولاً، وہی حدیث دوسرے ایک حدیث دیکھ رہے ہیں معلقاً بیان کی اور معلقاً اپنے استاد سے بیان، وہی حدیث دوسرے مقام پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری نے بیان کی ہے مسنداً، اور شیخ اور امام بخاری کے بیچ میں کیا موجود ہے؟ واسطہ موجود ہے۔ یہ واسطہ کیا بتاتا ہے؟ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ والی حدیث اپنے شیخ صاحب کے ڈائریکٹ نہیں سنی تھی، اپنے کسی اور شیخ سے سنی تھی، اور ان شیخ صاحب نے ان سے سنی تھی وہ حدیث، لہذا انہوں نے ان سے حدثنا نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ انہوں نے قال فلان کہا، معلقاً بیان کیا۔ دیکھیں مثال دیکھ لیجیے آپ۔ مثاله أنه قال في باب صلاة الليل برقم 31 و700 قال حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا أهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة ثم قال عفان قال حدثنا أهيب قال حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ جی ہاں، دیکھیں مثال دیکھیں، باب صلاۃ اللیل، حدیث نمبر 731۔
اس میں سند کے ساتھ ایک حدیث بیان کی، وہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرۃ، آپ نے حجرہ بنا لیا۔ حدیث ذکر کرم فرماتے ہیں قال عفان حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال سمعت ابا النضر عن بصر عن زید عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں امام بخاری؟ قال عفان۔ ولا عفان. یہ عفان امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے۔ عفان کیا ہے؟ امام بخاری کے اساتذہ میں سے۔ تو اگر ہمیں بات مانے یہاں پر ابن عبد البر کی، ابن صلاح کی، عراقی، تو ہم کیا کہہ دیں گے کہ قال عفان کو ہم معمول کریں کس پر؟ سما، کہ یہ جو حدیث اس سند کے ساتھ ہے، یہ حدیث امام بخاری نے اپنے استاد عفان سے سنی ہے، عفان سے سنی ہے، کیونکہ امام بخاری فرما رہے قال عفان، سیدھے میں احتمال ہے سماعت میں سما کا، قال عفان میں احتمال ہے موجود اس بات کا، لیکن امام بخاری کا چونکہ لقاء ثابت ہے ان سے، سما ثابت ہے ان سے، اور مدلس بھی نہیں ہے، لہذا اس کو کس پر معمول کریں گے؟ اتصال پر۔ دیکھ کر کے آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے، لیکن آگے دیکھیے جی، پڑھیے آگے۔ ثم أسنده في موضع آخر من كتابه برقم 90 و207 آلاف، فقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا أهيب قال موسى بن عقبة سمعت أبا النضر يحدث عن بصر بن سعيد أبا النضر يحدث عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة۔ یہی حدیث صحیح بخاری میں دوسرے مقام پر آئی، حدیث نمبر 7290 نمبر پر حدیث۔ وہاں کیا فرماتے ہیں؟ حدثنا اسحاق قال اخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبہ قال سمعت ابا النضر، پوری حدیث ذکر کی۔ یہاں کیا شروع میں ہے؟ حدثنا اسحاق، اس کے بعد کیا ہے؟ قال اخبرنا عفان۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے، یہی والی حدیث عفان سے ڈائریکٹ سنی ہے یا اسحاق کے واسطے سے؟ اسحاق کے واسطے سے، اسحاق کے واسطے سے سنی، ڈائریکٹ نہیں سنی۔ تو قال عفان کا امام بخاری کہتے ہیں، تو کیا کنفرم ہے کہ یہ والی حدیث عفان سے سنی ہے؟ نہیں مانیں گے۔ دلیل موجود ہمارے پاس ہے کہ جی کا قال عفان، اور وہی حدیث جو دوسرے مقام پر ذکر کی سند کے ساتھ مکمل کا حدثنا اسحاق قال اخبرنا عفان۔ اصل امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کو کئی مقامات پر لاتے ہیں تو الگ الگ طرح سے لاتے ہیں۔ دونوں جو مسند حدیث ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے دیکھ لیجئے، یہ دونوں مسند حدیث ہیں، 731 اور 7290، دونوں میں کچھ سند میں فرق دیکھیے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، دونوں میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ جی شیخ، فرق نظر آ رہا ہے۔ کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ پہلی سند میں وہیب سے بیان کرنے والے کون ہیں؟ وہ حماد ہیں اور عبدالعالی ہیں، اور دوسری سند میں اسحاق ہے اور عفان ہے۔ وہ ہے کہ گویا کے شاگرد کون ہو گئے؟ ایک تو عفان ہو گئے اور دوسرے عبدالعالی بن حماد ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جی دو ہی شاگرد ہوئے نا۔ ایک روایت میں وہیب کے شاگرد عبدالعالی ہیں اور ایک میں وہیب کے شاگرد کون ہیں؟ عفان، یہی ہے نا؟ جی، دو لوگ روایت کرتے ہیں، دونوں کی روایت میں کیا فرق ہے؟ عبدالعالی کی روایت میں اور عفان کی روایت، دونوں کی روایت میں کیا فرق ہے؟ جی، کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ نیچے والی میں سماعت کی صراحت ہے،
جو 7290 ہے اس میں موسیٰ بن عقبہ کے بعد کیا ہے؟ سمعت سمعت ابا النضر. اور جو 731 ہے عبدالعلا والی روایت اس میں موسیٰ بن عقبہ کے بعد کیا ہے؟ عن سالم بن عن سالم بن نضر. تو جہاں پر عن والی روایت آئی ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دوسری روایت میں سما ثابت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقاً سند بیان کی اور وہاں پر دیکھیے متن بیان کیا انہوں نے. ضرورت نہیں تھی متن بیان کرنے. سند سے مقصد تھا یہاں پر بتانا تھا کہ نہیں سما کی صلاحت موجود ہے تو وہاں معلقاً بیان کر دی امام بخاری رحمہ اللہ نے. وہ مکمل سند نہیں بیان کی, مکمل متن نہیں بیان کیا, نہیں بتایا کہ یہ سند صراحت سما کی صراحت کے ساتھ بھی موجود ہے جو آگے دوسرے مقام پر مذکور بھی ہے لیکن یہاں پر اختصار کے لیے معلقاً اس کو بیان ہے. تو امام بخاری کا اپنے مشائخ کے بارے میں یہ کہنا قال فلاں اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ والی حدیث ان سے سنی ہو. اس بات کا احتمال موجود ہے کہ امام بخاری اور ان کے بیچ میں کیا موجود ہو؟ واسطہ موجود. واسطہ موجود ہو. جی کتنی بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی سر. کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ اس پر کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے؟ نہیں سر. کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا. نہیں اشکال دیکھیے بھی پیدا ہوتا ہے. قال الحافظ قال الحافظ فإن قلت هذا يقتضي أن يكون البخاري مدلسا ولم يصفه أحد بذلك إلا أبو عبد الله بن مندة وذلك مردود عليه. قلت لا مندہ. أبو عبد الله بن مندة. عبدالحکیم صاحب کہاں روڈ پہ کہیں بیٹھے ہیں یار؟ جی سر گھر میں بیٹھے ہیں. اتنی آواز گاڑیوں کی کہاں سے آ رہی ہے؟ سڑک ہی پہ گھر ہے نا تو آتی جاتی ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو ابن حجر فرما رہے ہیں کہ اگر آپ یہ اعتراض کریں بھائی اس سے تو لگتا ہے امام بخاری بھی کیا ہے؟ مدلس. مدلس. تدلیس کسے کہتے ہیں؟ ان یروی عمن سمعہ, ان یروی عمن سمعہ ما لم یسمعہ منہ, جس سے سن رکھا ہے اس سے اس حدیث کی روایت کریں جو حدیث اس سے نہیں سنی. یروی عمن سمعہ ما لم یسمعہ منہ بصیغۃ تحتمل السماع, اور ایسے صیغے سے روایت کریں اس کو آپ جس میں سماع کا احتمال پایا جاتا ہے. جیسے قال فلان عن فلان ان فلان قال, ایسے صیغے سے روایت کریں. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تدلیس. تدلیس. تو ہم بخاری فرما رہے ہیں قال عفان, کیا فرما رہے قال عفان. تو تدلیس کی تعریف سے ڈائریکٹ نہیں آ رہی ہے ان یروی عمن سمعہ ما لم یسمعہ منہ بصیغۃ تحتمل السماع. یہ قال عفان حدثنا وہ ہے امام بخاری عفان سے روایت کر رہے ہیں جس سے ان کا سماع ہے, اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں جو حدیث ان سے نہیں سنی ہے, اور ایسے صیغے سے روایت کر رہے ہیں جو صیغہ سماع کا جس میں سماع میں صریح نہیں بلکہ سماع کا اس میں استعمال ہے. بولو مدلس ہوئے کہ نہیں ہوئے امام بخاری؟ بظاہر ہوئے. ظاہراً. وہی کر اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ بھئی اس سے عمل کا تقاضا تو یہ ہے کہ امام بخاری بھی کیا ہو جائیں مدلس. امام بخاری بھی کیا ہے مدلس, لیکن کسی نے امام بخاری کو مدلس نہیں کہا سوائے ایک شخصیت. ایک صاحب نے کہا امام بخاری مدلس. کیوں کہا انہوں نے؟ اسی عمل کی وجہ سے, یعنی کوئی اور تجربہ دوسرا تھا. اسی عمل کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا امام بخاری کو مدلس. اب دیکھیں ایک ہی چیز آپ کے سامنے ہے. قال عفان پر ایک شخص حکم لگا رہا ہے کہ متصل
साबिर साहब सुन लीजिए कि एक ही आपके पास मौजूद है इबारत काल आफान हदथना वो है पूरी सनद, इस पर इब्न अब्दुल बर इराकी और इब्न सलाह क्या हक लगा रहे हैं? इत्तिसाल के इत्तिसाल कहनी मुत्तसिल है ये, एक साहब मुत्तसिल का, और एक साहब उसी हदीस पर हक लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने दूसरी वाली जगह देख लिया होगा उन्होंने कि नहीं यहाँ तो बीच में कोई वास्ता महसूस है, तो उन्होंने उसी पर क्या हक लगा दिया, उसी मिसाल को सामने रखते हुए मुदल्लिस। हाँ, क्या हक लगा दिया उन्होंने? इमाम बुखारी क्या है? मुदल्लिस। तदलीस का। और कहा इस हदीस के अंदर तदलीस है। तो एक कह रहा है इस हदीस के अंदर समा ये इत्तिसाल है, एक कह रहा है इस हदीस के अंदर तदलीस है, और तीसरे इब्न हजर क्या कह रहे हैं? इस सनद के अंदर क्या है? तालीफ हुई है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तो बताते खुद उन्होंने सराहतन ये बात नहीं कही है ना कि इमाम बुखारी मुदल्लिस है। मैंने कहा कि इब्न हजर ने कहा मुदल्लिस, मैंने कहा इब्न मंदा के बारे में कहा है। इब्न मंदा ने कहा है कि इमाम बुखारी ने यहाँ पर क्या की है, यहाँ जैसी जगहों पर तदलीस की। इब्न हजर क्या कहते हैं? इब्न क्या कहते हैं यहाँ पर? ये क्या है? तालीफ है। तालिक है। तो इत्तिसाल है या तदलीस है या तालीफ। देखिए ज़ाविये नजर का कितना फर्क है, किसने कहाँ तक रिसर्च की है का कितना फर्क है, नताइज निकालने में कितना फर्क हो जाता है। उनके सामने भी है क्या बुखारी जैसे गैर मुदल्लिस रावी जिससे समा है, उनके सामने भी एक कायदा है। लिहाजा उन्होंने कहा मुत्तसिल, एक के सामने तदलीस का कायदा है और साथ में है कि इमाम बुखारी ने ये वाली हदीस नहीं सुनी क्योंकि दूसरी हदीस बताती है कि उन्होंने नहीं सुनी है। पहले इमाम बुखारी को क्या कह दिया इसकी बुनियाद पर कि अमल तदलीस है। इब्न हजर के सामने कुछ और भी चीजें मौजूद थी, लिहाजा नताइज जो है निकालना ये बहुत सारी चीजों पर मौकूफ होता है। तो जरा से इस बात को समझिए, आपको नताइज निकालने में जल्दी हो जाया करती है। जरा से एक कायदा हमने पढ़ लिया, एक कायदा पढ़ लिया कोई मुस्तलह, और उस पर जो है ऊंची ऊंची दीवारें बनाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते और भी कुछ उसूल होते हैं और भी कुछ ज़वाबित होते हैं, कुछ अमूमी क़वाइद होते हैं और कुछ इनफरादी क़वाइद भी होते हैं। तो ये जो है ये इश्काल पैदा होता है कि इससे तो मालूम हो रहा है इमाम बुखारी यहाँ पर तदलीस की है। अब बताइए इब्न हजर क्या फरमाते हैं जी। قلت لا يلزم من هذا الفعل الاصطلاحي له أن يوصف بالتدليس لأن قد قدمنا الأسباب الحاملة للبخاري على عدم التصريح بالتحديث في الأحاديث الذي ألقها حتى لا يسوقها مساق أصل الكتاب فسواء मेरा ये कहना है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का एक ये इस्तिलाही अमल है, उस इस्तिलाही फ़ेल की वजह से इमाम बुखारी को मुदल्लिस कहना ये क्या है? गलत, नहीं सही। इसकी वजह से तदलीस का हक लगा दे इमाम बुखारी पर कतई तौर पर नहीं सही, क्योंकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब में मुअल्लक़ हदीस क्यों लाते हैं, क्या असबाब होते हैं, वो पहले हमने बता दिया है ताकि असल के तौर पर उसको पेश न करें, असल के तौर पर उसको पेश न करें। इस वजह से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बहुत सारे मकामात पर हदसना फलान पूरा नहीं लाते हैं, बल्कि हदीस को कैसे जिक्र करते हैं? मुअल्लक़न बयान कर देते हैं। बहुत सारे उसके असबाब होते हैं। अब जो सामने आपकी हदीस मौजूद है इसी में आप देख लीजिए कि इमाम बुखारी के पास 2 सनदें मौजूद हैं इस हदीस की। कितनी सनदें मौजूद?
دو سند. یہ دو سندیں ہیں ان کے پاس، ایک پہلے مقام پر ذکر کی ہے اور ایک دوسرے مقام پر ذکر کی ہے. پہلے مقام پر جو حدیث ذکر کی ہے وہاں پر کوئی دیکھ کر یہ کہہ سکتا تھا کہیں یہ بیچ میں عن کے ساتھ ہے کہ مسئلہ تو نہیں کچھ یہاں پر اتصال کا، تو وہاں ساتھ میں لا کے بتانا تھا کہ اتصال کا مسئلہ نہیں، سماع کی صراحت موجود ہے. سماع کی صراحت جو موجود ہے دوسری سند ہے وہ دوسرے مقام پر آ چکی ہے، لہذا من و عن وہی ذکر نہ کر کے اسے کیسے ذکر کر دیا انہوں نے ایک مقام پر معلقاً. تو اشارہ کرنے کے لیے کس طرح سے یہ صراحت بھی موجود دوسری روایت کے اندر ہے، معلقاً ایک پر ذکر ہے تاکہ اصل کے طور پر نہ لائے. ایک ہی حدیث کا اعادہ سند اسی سند متن کے ساتھ امام بخاری نہیں کرنا چاہتے، لہذا ایک مقام پر دوسرے کے پر وہ سند جو اسحاق والی ہے وہ موجود ہے، لہذا اس کو بناء ذکر نہ کر کے معلقاً بیان کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ تاکہ اصل کے طور پر اسے یہاں نہ لائے. فسواء عنده علقها عن شيخه أو شيخ شيخه، وسواء عنده كان سمعها من هذا الذي علقه عنه أو سمعها عنه بواسطة. جی اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب برابر ہے چاہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شیخ سے معلقاً بیان کریں یا شیخ الشیخ سے معلقاً بیان کریں، کسی سے معلقاً بیان کر سکتے، جس سے معلقاً بیان کر رہے ہیں اس سے سنا ہے یا واسطے سنا ہے، سب برابر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی حدیث کو اپنی اصل سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس طرح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ حدثنا کی بجائے صیغہ بدل دیا کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کسی اور طرح سے اس کو بیان کیا کرتے ہیں. لہذا تدلیس کے اندر ہوتا کیا ہے، تدلیس کے اندر نیت کس بات کی ہوتی ہے؟ جی سب سے بنیادی چیز جو تدلیس کے اندر، تدلیس میں نیت کس بات کی ہوتی ہے؟ وہ شیدہ رکھنے کی راوی. ہاں، کسی عیب کو کسی عیب پر پردہ ڈالنا ہے، جس چیز کو بھی عیب سمجھ رہا ہوگا، کسی عیب پر کیا کرنا ہے، اسے پردہ ڈالنا ہے. اس لیے راوی اس کو تدلیساً بیان کرتا تھا. تدلیس ظاہر دیکھ کے بس مسئلہ کی تدلیس اسے کہتے ہیں جس سے سنا اس سے بیان کرے، جس جو نہیں سنا ہے، اور ایسے صیغے کے ساتھ میں کیوں بیان کر رہا وہ بھی ہوتا ہے تاکہ کوئی چیز ہے جس پر پردہ ڈالنا چاہے، کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، جس کے لیے ویسا کر رہا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ یہ پردہ داری کے لیے نہیں عمل کر رہے ہیں، بلکہ ان کی کتاب میں اپنی ایک اصطلاح ہے کہ جب کسی حدیث کو اپنے اصل سے الگ کرنا ہوا وہ صیغہ نہیں آئے حدثنا فلاں، اب اس کے بعد اس کو دوسرے انداز میں ذکر کریں گے تاکہ یہ لوگ پتہ چل جائے کہ اصل سے الگ ہے. تو پردہ ڈالنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے اور ہے، وضاحت کرنے کے لیے. تو اس عمل کی وجہ سے کیا مدلس کہہ دیں گے امام بخاری کو؟ تو ابن مندہ نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ نتیجہ غلط ہے. ان کے سامنے گویا کہ دونوں مثال موجود تھی، دونوں مثال موجود ہونے کے باوجود جو نتیجہ نکالا وہ نتیجہ غلط نکالا. اور ابن عبد البر ہوئے، یہ اسی طرح سے عراقی ہوئے، ابن صلاح ہوئے، ان کے پاس ایک قاعدہ اور ضابطہ موجود تھا. اس ضابطے کی روشنی میں ایک مثال سامنے آئی تو اس مثال انہوں نے فٹ کر دیا جس سے معلوم ہوتا ہے اتصال. دونوں باتیں غلط تھی. علم جرح ہے، پوری کتاب پڑھ کے دیکھیے امام بخاری کوئی حدیث معلق لاتے ہیں تو کیوں لاتے ہیں؟ یہ جب تک نہیں رہے گا آپ کے سامنے تب تک آپ کے پاس جو تدلیس کی تعریف موجود ہے اس تدلیس کی تعریف کی بنیاد پر صحیح حکم تک آپ نہیں پہنچے. تو نتیجہ نکالنے کے لیے صرف ایک بات کا معلوم ہونا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اور بہت ساری چیزیں بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اس بات کا خیال رکھیے گا. نتائج بہت جلدی سے نہیں نکال گیا. تو جلدی سے ایک چیز پڑھ دیں، ہمارا ٹائم زیادہ ہو گیا آپ لوگوں کو، لیکن یہ ختم ہو جائے. قال محمد بن ابی قال محمد بن ابي حاتم. جی کیا ہو گیا؟ قال محمد بن ابي حاتم الى محمد بن اسماعيل عن صاحب حديث فقال يا ابا فلان أتراني أدلس وأنا 13,000 حديث لرجل لي
فيه نظر يعني إذا كان يسمح بترك هذا القدر العديم كيف نشره لقدر يسير فحاشاه من التدليس المذموم. جی ہاں، تو ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ ابن ابی حاتم الرازی نے کہا ہے ایک بار امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، سوال سے ان کو اندازہ ہوا کہ کیوں پوچھ رہا ہے، جیسے کسی کی حدیث آپ کے آپ منہ سے سنی ہے تو سمجھ جاتے کیوں پوچھ رہا ہے میرے سوال. تو انہوں نے سائل سے کہا حضرت اتورانی ادلس، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تدلیس کر رہا ہوں؟ امام بخاری نے کہا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تدلیس کر رہا ہوں؟ میں نے ایک شخص کی 10,000 حدیثیں چھوڑ دی، ان 10,000 میں سے ایک حدیث کی روایت بھی میں نے نہیں کی کیونکہ وہ شخص میرے یہاں محل نظر تھا. ایک شخص محل نظر تھا، اس کی 10,000 حدیثیں میں نے چھوڑ دی اور اس کی ایک حدیث نہیں بیان کی. تو جو شخص 10,000 حدیثوں کو چھوڑ سکتا کہ روایت نہ کرے، اور یہ آپ ہمارا نہیں سمجھ سکتے اتنے سارے حدیثیں میرے پاس ہیں اور اس کو آگے ہم نہ بڑھائیں، کیا معنی رکھتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتے. جو 10,000 حدیثیں چھوڑ دیں، کیونکہ شخص محل نظر ہمیں لگ رہا ہے تو ایک حدیث چلانے کے لیے تدلیس کریں گے. تدلیس کس لیے ہوتی ہے؟ چلانے کے لیے، کہ حدیث چل جائے ہمیں، ایک شہر پر پردہ پڑ جائے. جو 10,000 حدیث چھوڑ سکتا ہے کہ شخص محل نظر تھا، ایک حدیث چلانے کے لیے تدلیس کرے گا. مجھ سے آپ وضاحت طلب کرنے آئے ہیں حضرت یہ حدیث آپ نے فلاں سے سنی ہے کہ نہیں سنی. تو امام بخاری اور تدلیس یہ دونوں متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. السلام علیکم.